السلام علیکم۔ بات سے بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے۔ آپ لوگ کہیں گے اسے کیا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ آج میں نے بات کرنی ہے چٹھیوں کے متعلق، اور جو ہمارے جو سسٹم تھا پرانے زمانے میں، چٹھی یعنی خط، چٹھی بھی کہا جاتا تھا اور خط بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے سوا آپ کو اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کسی سے بھی رابطہ کرنے کا، یا تو آپ جاتے تھے ٹریول کر کے ملتے تھے، اور یا پھر ذریعہ صرف وہ خط تھا۔ یہ فون، یہ موبائلز، یہ انٹرنیٹ اور یہ چیزیں بالکل نہیں تھیں، تو چٹھی لکھتے تھے لوگ، اور پھر وہ چٹھی کا جواب کا انتظار کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے یہاں جب چٹھی لکھی جاتی تھی، زیادہ تر چٹھی کا ہی لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن خط بھی کہہ دیا جاتا تھا۔ تو وہ جب لکھتے تھے ہم لوگ، تو جب خط آتا تھا، پہلے تو میں آپ کو وہ بتاتی ہوں نا کہ جب خط آتا تھا محلے میں تو ایک ڈاکیا ہوتا تھا۔ تو ڈاکیے ایک سائیکل پہ ہمارے محلے میں جو آتا تھا، باقی محلوں کا مجھے نہیں پتا، میں اپنے محلے کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ ڈاکیا آتا تھا۔ ڈاکیے کے پاس جو ہے نا ایک سائیکل ہوتی تھی، اور ایک مطلب تھیلا سا ہوتا تھا، اس میں خط رکھے ہوتے تھے، اور پھر وہ جو کلی کے کونے سے موڑتے تھے وہ ڈاکیے صاحب، اور وہ ایک سائیکل کی گھنٹی ایک مخصوص انداز سے بجاتے تھے، ٹڑک 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 ٹڑک، عجیب سی آواز تھی، میں وہ بتا نہیں سکتی آپ کو، وہ ان کا ایک مخصوص انداز تھا بجانے کا۔ آپ یقین کریں، آپ شاید کہیں گے کہ میں غلط بیانی کر رہی ہوں، لیکن جو اس زمانے کے لوگ ہیں ان کو ضرور اندازہ ہوگا کہ پورا محلہ نکل کے اپنے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ ہمارا خطہ آیا ہوگا۔ ہر کوئی کھڑکی میں سے جھانک رہا ہے، زیادہ تر لوگ دروازوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، اور ڈاکیا آ گیا، اور ڈاکے دی آواز بج گئی، گھنٹی بج گئی ڈاکے دی، تو لوگ جو کام کر رہے ہوتے تھے بھاگ کے جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو پھر وہ ڈاکیا صاحب آگے آتے جاتے تھے، جس کا خط ہوتا تھا اس کو ملتا جاتا تھا، اور جس جس کو خط ملتا تھا وہ خوشی دے نال، اور دل باغ و باغ ہو جاتا سی، ہو گیا نا، دل گارڈن گارڈن ہو گیا ویسے ہو جاتا تھا دل، اتنی خوشی ہوتی تھی کہ خط مل گیا۔ اور جن کو نہیں ملتا تھا اس دن، وہ بیچارے بڑے مایوس ہوتے تھے کہ ساڈا کوئی خط ہی نہیں آیا۔ تو وہ پھر ڈاکیا دے کے پوری گلی میں نس لوگ کھڑے ہوتے تھے، دے کے چل جاتا۔ پھر وہ جو خط ملتا تھا جس کو، او اتنی خوشی ہوتی تھی، میں جو سب سے پہلے نا بھاگ کے دروازے پہ ہوتی تھی، ڈاکیے کی آواز آتی تھی، سب سے بھاگنے میں نمبر 1 اس چکر میں تھی۔ تو وہ ڈاکیے کی آواز آتی تھی، خط مل گیا، اور لے کے پھر دوڑنا، امی جی خط آ گیا۔ ابو ہمارے اس وقت جاب پہ ہوتے تھے، وہ کام کرنے کے لیے ذرا جاتے تھے، دوپہر کے ٹائم ڈاکیا زیادہ تر آتا تھا۔ تو وہ پھر امی کو بتاتی تھی بھاگ کے جا کے، کبھی میری پھپھو کا خط آتا تھا، کبھی میرے چاچا جی کا خط آتا تھا، کبھی میری خالہ کا خط ہوتا تھا، کبھی میرے تایا ابو کا خط ہوتا تھا۔ تو وہ مختلف لوگوں کے خط ہوتے تھے، تو وہ جس کا بھی آیا ہوتا تھا نا، وہ پیچھے ایڈریس لکھا ہوتا تھا، ایک لفافہ ہوتا تھا، ہمارا ایڈریس بھی لکھا، پیچھے جہاں سے آیا نا خط تو ان کا بھی ایڈریس لکھا تھا، تو ایڈریس سے پتہ چل جاتا تھا، او گجرانوالا تو آیا، پھپھو دا خط آیا، اے سیالکوٹ تو آیا چاچی جی دا خط ہے، تایا ابو دا آیا ملیشیا تو خط ہے، ملیشیا والوں کا تو جو ملیشیا سے میرے تایا ابو رہتے تھے ان کا تو لفافہ ہی ایک الگ سا ہوتا تھا، وہ تو ویسی شناخت میں آ جاتا تھا، وہ ایک الگ لفافہ ہوتا تھا باہر کے لیے۔ میری خالہ رہتی تھیں، ان کے خط آتے تھے اندرونے سے، ان کا بھی ایڈریس لکھا ہوتا تھا، ٹنڈو جام، وہ جو بھی علاقہ ان کا ہوتا تھا، تو پھر وہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ خالہ کا خط آیا ہے، کہ وہ بھاگ کے جانا امی کے پاس، امی جی خط آ گیا جی، خالہ دا خط آیا، چاچی دا خط آیا، پھپھو دا خط آیا، اتنی خوش، وہ سارے لوگ کٹھے ہو جاتے تھے گھر کے میں، جتنے افراد اس وقت ہوتے تھے نا، وہ کھولو کھولو پڑھو یہ وچ کی ہے، وہ بھئی پھر شان ہوندی سی ساڈی، وہ اندھوں میں کانا راجا والا حساب ساڈا ہوندا سی، کہ اب امی ہماری پڑھی ہوئی نہیں تھی بیچاری، کچھ پڑھ نہیں سکتی تھی، تو باقی بہن بھائی چھوٹے تھے مجھ سے سارے، میں سب سے بڑی تھی، تو وہ اعزاز مجھے حاصل ہوتا تھا، وہ بڑے پردھان منتری صاحب پھر خط پڑھ کے سناندے سن
پھر وہ جو ہے نا خط کھولا جاتا تھا، پھر وہ السلام علیکم، آپ سب کی خیریت نیک مطلوب ہے، یہ وہ خاص ایک جملے ہوتے تھے، ہم سب بھی یہاں خیریت سے ہیں، امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے، وہ اس طرح کر کے خط چلتا تھا۔ پھر بیچ میں کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ فلاں بچہ بیمار ہو گیا ہے یا کچھ یہ ہے، کوئی پاس ہو گیا ہے، جو بھی گھر کی کوئی بات ہوتی تھی وہ پھر اپنے بہن بھائی سے شیئر کی جاتی تھی، اور آخر میں لکھا جاتا تھا کہ خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو، وہی دعاؤں کے ساتھ پھر کہ جواب کا انتظار رہے گا، جواب کا شدت سے انتظار رہے گا، یہ جملہ ضرور لکھا جاتا تھا۔ پھر وہ خط پڑھ کے امی کو سناتی تھی، امی نے کہا اور رکھ دو تاڑی ابو آن گے، پھاڑ نہ دئیو، رکھ دو سنبھال کے۔ وہ بھی ہماری ایک الماری ہوتی تھی، اس کے اوپر رکھ دیتے تھے وہ خط جو ہے نا۔ پھر وہ جیسے ہی ابو شام کو آتے تھے، ہم لوگ اتنی خوشی سے بتاتے ابو جی خط آئے آج۔ ابو نے کہا اچھا کیدا؟ وہ جس کا بھی آیا ہوتا تھا، کبھی پھپھو کا، کبھی، اور ریگولر لوگ خط لکھتے تھے، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں تھا نا کہ بھی آپ فون کر لیں یا کچھ کر لیں، تو بس وہ پھر ہر ایک جیسے ہی خط آتا تھا اس کا جواب پھر لکھا جاتا تھا، فوراً دوسرے دن جواب دیا جاتا تھا کہ جلدی سے جواب دے دیں، ہم اگلے کو اپنی خیریت ہم بتا دیں۔ تو وہ پھر ابو پڑھتے تھے خط، ابو نے کہنا کہ اچھا دکھاؤ مینوں، پھر ابو کو دکھانا، ابو نے پڑھنا، پھر وہ کہنا، پھر ابو نے کہا جاؤ بھی، وہ اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہوتا تھا خط لکھنے کا جوابی جو ہے وہ پھر ابو نے کہنا کہ جاؤ پینسل لے کے آؤ، کاپی لے کے آؤ، میں تمہیں کچا کرا دوں۔ تو وہ پھر ابو کچا کراتے تھے، پھر ابو نے کہنا یہ لکھو جملہ، ایسے لکھو، تسی سارے ٹھیک ہو، یہ وہ سارے میں لکھتی جاتی تھی، وہ ایک میں کچا کر لیتی تھی جو ابو کہتے تھے۔ اس کے بعد پھر ابو کہتے چلو بھائی ہن سویرے نو پکا کر کے تے اینو پا دئیو۔ ٹھیک ہے، کہ ابو نے صبح جاب پہ جانا ہوتا تھا، تو پھر وہ پہلے تو میں ایک کچا کرتی تھی، ایک رف سا لکھتی جاتی تھی، بیچ میں غلطیاں ہو گئی کاٹ دیا، اور اس کے بعد میں صبح اٹھ کے وہ ایک پیڈ لا کے ہمارے ابو نے رکھے ہوتے تھے، اس کے اوپر وہ بنا بنا کے خوبصورت لفظ تاکہ سونا لگے، الفاظ سمجھ آئیں، اچھا سا لکھیں بڑے۔ اور پھر ایک کبھی کبھی پھول بنا دیتی تھی میں ایک سائڈ پہ کہ پھول بنا دینا پڑے، قلم کے ساتھ ایک پھول بنا دیتے تھے، وہ پھر اس طرح خط ہم جو ہے نا لکھتے تھے، پھر اس کو پوسٹ کر کے آتے تھے۔ ہمارے گھر کے پاس ہی پوسٹ آفس تھا، بہت نزدیک تو نہیں تھا لیکن بہت دور بھی نہیں تھا، تو ہم لوگ بھاگتے ہوئے جاتے تھے۔ ایک لیٹر باکس ہوتا تھا ریڈ کلر کا، اس میں ایک بنا ہوتا تھا ڈالنے کا، اس میں ہم ڈال کے اور بھاگ کے آ جاتے تھے، بھئی خط پوسٹ ہو گیا، بھئی خط پوسٹ ہو گیا، اب آپ کا انتظار ہو گیا شروع۔ اب آپ نے انتظار شروع کرنا ہے کہ اب خط پوسٹ ہو گیا، اب کتنے دن کے بعد جو ہے نا اس کا جواب آئے گا۔ عموماً جو ہے نا ایک ہفتہ سے ٹائم لگتا تھا، کہ وہ ایک ہفتہ لگتا ہی تھا، اس سے زیادہ لگ سکتا تھا لیکن کم نہیں، کیونکہ 3-4 دن لگ جاتے تھے خط کو پہنچنے میں، پھر وہ جواب لکھتے تھے، پھر واپس آنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا۔ اتنی خوشی ہوتی تھی کہ وہ خط جو ہوتا تھا وہ سمجھیں کہ آدھی ملاقات ہوتی تھی، یا پوری ملاقات کہہ لیں یا آدھی ملاقات کہہ لیں، اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، صرف خط ہوتا تھا۔ اس میں میں جب ہوتی میری اپنی پھپھو کے ساتھ بڑی خط و کتابت ہوتی تھی، وہ گجرانوالہ میں رہتی تھی، مجھے اتنا شوق تھا، میں ان کو بڑے خط لکھتی تھی۔ میری چچی تھی، ان کو میں بہت خط لکھتی تھی، اور بہت زیادہ میری خالہ رہتی تھی، تو میرے خالو کے ساتھ، میری خالہ پڑھی لکھی نہیں تھی، خالو کے ساتھ میری خط و کتابت، مطلب فیملی کے ساتھ آپ کا ذریعہ یہی تھا کہ ہم لوگ خط لکھتے تھے، شوق سے لکھتے تھے، ہمیں بھی بڑا شوق تھا اتنا بنا بنا کے رائٹنگ، وہ سونا سونا لکھیے بھائی، کوئی پڑھے گا تو اچھا لگے گا، اتنے اچھے اچھے ہم بنا کے لکھتے تھے اس کو کہ وہ پھر کچھ جدائی والے شعر بھی لکھ دیتے تھے اس میں اب تو مجھے وہ یاد بھی نہیں ہے شعر، وہ جی ہم اس کا مفہوم ہی ہوتا تھا ان شعروں کا، کہ وہ جو ہم پڑھتے تھے ایسے کہیں سے سن لیتے تھے کسی سے، تو وہ پھر وہ لکھ دیے جاتے تھے، ہمیں تیری یاد آ رہی ہے، یہ وہ اس قسم کے کچھ شعر بھی لکھ دیے جاتے تھے صرف اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو وہ بھی خط جو ہوتا تھا نا بڑا ایک انمول چیز تھی۔ اب دیکھیں کتنا دور چینج ہو گیا ہے کہ اب کبھی خط کا وہ زمانہ ہی نہیں رہا، کبھی لکھا ہی نہیں، ہم نے بھی نہیں لکھا، بس فون اٹھاتے ہیں لوگ بات کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ ہے ہر چیز، اب خط کا رواج ہی ختم ہو گیا، خط کبھی لکھا ہی نہیں ہے۔ اور اب تو لکھنے بیٹھو تو رائٹنگ ہی لکھا ہی نہیں جاتا، اتنی گندی رائٹنگ ہو گئی ہے کہ کبھی اگر راشن کی لسٹ اب بنانے لگے نا، اتنی گندی رائٹنگ ہے، اوہ اللہ معافی، کہ اپنی رائٹنگ دیکھ کے دکھ ہونے لگ جاتا ہے کہ ہیں یہ ساڑھے کو نہیں لکھیا جا رہا،
کبھی ہم اتنے اچھے اچھے خط لکھتے تھے بڑی رائٹنگ بنا بنا کے، اب وہ لکھنے کا کچھ رہا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ خط لکھتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا، اور تو ہمارا اب ایسا کوئی کام ہے نہیں ہے کہ ہم لکھیں، تو وہ رائٹنگ اس قدر گندی ہو گئی ہے اب تو۔ اس زمانے میں رائٹنگ پہ بڑی خاص توجہ دی جاتی تھی کہ بھئی تختی ہمارے ابو لکھواتے تھے کہ وہ ایک تختیاں ہوتی تھی لکڑی کی، اور لکڑی کے نا ایک قلم سے بنتے تھے، اس کو سیاہی میں ڈبو ڈبو کے پھر ہم الف بے پے، اور اتنے ابو غصے ہوتے تھے کہ نہیں صحیح لکھو صحیح لکھو، پھر مٹاؤ انہوں، پھر وہ مٹی اوپر پھیر کے پھر مٹایا جاتا تھا، پھر وہ کیا جاتا تھا۔ وہ اتنی ہم رائٹنگ پہ توجہ دی جاتی تھی کہ بھئی رائٹنگ اچھی ہو، کوئی لکھنا ہے نہ نہیں کرنا ہے، تو وہ پھر بڑی توجہ دی جاتی تھی۔ آج کل اتنی نہیں ہے، اور وہ زمانے نہیں، اب تو خط لکھا ہی نہیں جاتا، خیر اب تو وہ زمانے ہی، اسی لیے تو میں نے ان بات سارے جو میں قصے سناتی ہوں، میں نے ان کا نام ہی نایاب زمانے رکھا ہے، مجھے سمجھ ہی آیا، کیونکہ واقعی نایاب ہو چکی ہیں وہ چیزیں۔ عید آتی تھی تو عید پہ عید کارڈ لازمی، جیسے آپ نے کپڑے پہننے ہیں، جیسے آپ نے عید کا کھانا کھانا ہے، جیسے اپنے جوتے لینے عید کے، تو اس سے پہلے آپ نے عید کارڈ ہر رشتہ دار کو بھیجنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ عید کارڈ نہ بھیجیں، ہر حالت میں عید کارڈ ہم جا کے اپنے ابو کے ساتھ لے کے آتے تھے۔ وہ ایک تختہ سا ہوتا تھا، اس پہ انہوں نے دھاگوں کے ساتھ ایسے ایسے عید کارڈ نہ پرو کے وہ سٹینڈ سا لگایا ہوتا تھا، تو اتنے سارے عید کارڈ ہم دیکھتے تھے، ہم کہا ابو یہ والا ہے، ابو جی یہ والا لینا ہے، ابو جی یہ والا لینا ہے، وہ اتنے ابو نے کہا لے لو، ہم گھر سے گن کے جاتے تھے، یہ پھپھو دا، چاچی دا، ابو دا، خالہ دا، فلاں کہ کتنے ہمیں عید کارڈ چاہیے، وہ تعداد گھر سے ہم گن کے جاتے تھے، اور پھر ہم اپنی سہیلیوں کو بھی دیتے تھے، عید جو کلاس میں پڑھتی تھی ان کو بھی دے دیتے تھے، اتنا شوق ہوتا تھا عید کارڈ دینے کا۔ تو پھر ہم اتنے گن کے لاتے تھے، وہ پھول بڑے خوبصورت بنے ہوتے تھے ان پہ عید کارڈوں پہ، وہ خوبصورت گلاب کے پھول، کہیں گلدستہ، اتنے خوبصورت وہ عید کارڈ ہوتے تھے نا، یا عید مبارک بڑا ڈیزائننگ سے لکھا ہوتا تھا، کسی پہ موم بتی جل رہی ہے، ساتھ میں شعر لکھا ہے، وہ عشقیہ ٹائپ کے بھی ہوتے تھے کارڈ۔ بہرحال وہ پھر ہمیں جو اچھا لگتا تھا پھر ابو کہتے تھے لے لو، پھر ہم لے کے آتے تھے، اور پھر ہم بڑا اس میں بھی بڑی ہماری یہ سلیکشن ہوتی تھی کہ ہائی اے والا جڑا ہے پھپھو نو دینا ہے، اے والا چاچی جی نو بھیجنا ہے، اے والا تایا ابو نو بھیجنا ہے، اے والا خالہ نو بھیجنا ہے، بڑی ہم سلیکشن کرتے تھے اس میں۔ پھر وہ گھر آ کے پھر عید کارڈ ہم لکھتے تھے، وہ پھر ہمارے ابو شہر سے پوسٹ کرتے تھے، کہتے یہاں پہ رش زیادہ ہوگا، عید کارڈ تو جلدی نہیں ملیں گے، عید سے پہلے ملیں گے نہیں، تو مجھے وہ دو، تاکہ میں شہر سے، وہ زیادہ تر وہ پھر شہر لے جاتے تھے اپنے ساتھ جہاں وہ جاب کرتے تھے، تو وہاں سے وہ پوسٹ کرتے تھے کہ وہاں سے بڑا جو ہے نا ڈاک خانہ قریب ہے تو جلدی خط نکلے، مطلب نکلیں گے یہ، ورنہ لیٹ ہو جاتے تھے تو عید کے بعد بعض لوگوں کو ملتے تھے، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ عید سے پہلے مبارکباد ہم اپنی دے دیں، تو وہ پھر بیٹھ کے میں لکھتی ہوتی تھی، وہ سارے عید کارڈ لکھ کے ایڈریس لکھ کے پھر ابو وہ تھیلی میں ڈال کے لے جاتے تھے، وہ شہر سے پوسٹ کرتے تھے، صرف اس لیے کہ عید سے پہلے مل جائے، سب کو مبارکباد جو ہم نے دینی ہے عید کی، وہ عید سے پہلے مل جائے مبارکباد۔ اور پھر جب ہمیں بھی اسی طرح عید کارڈ آتے تھے ہم بھیجتے تھے، تو ہمیں بھی بھیجتے، اتنی خوشی ہوتی تھی۔ پھر ان عید کارڈز کو یقین مانیں آپ، ہم عید والے دن ہمارے گھر کو ایک ٹیبل تھا، ہم اس پہ سجاتے تھے کہ یہ عید کارڈ آئے ہوئے ہیں، تو پھر اتنی وہ شوخیاں ہوتی تھیں کہ وہ انہیں عید کارڈ آئے نے ساڑھے، مطلب بڑے آنر کی بات ہوتی تھی، بڑی خوشی کی اور بڑی اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ آپ کو عید کارڈ آپ کے رشتہ داروں نے بھیجے۔ تو وہ پھر ہمارے ایک سائڈ پہ ایک ٹیبل ہوتا تھا، اس پہ پھر ہم یوں کر کے نا کھڑے کر دیتے تھے تاکہ سب کو نظر آئے بھی عید کارڈ آئے نے تاڑے کا، تاڑے مہمان آن تانوں دیکھن تانوں عید کارڈ کنے آئے نے، تو اتنی خوشی ہوتی تھی۔ پھر وہ لوگ عید والے دن وہ رکھتے تھے عید کارڈ کہ جہاں مہمانوں نے آ کے بیٹھنا ہے وہ ان کو نظر آئے۔ تو اب میں وہ دیکھتی ہوں زمانے، ہو بڑا مس کرتی ہوں ان زمانوں کو کہ نایاب ہوئے، کہ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عید کا، بس وہ عید سے، عید والے دن آپ فون اٹھاتے ہو، فون کر لیتے ہو، اور نہیں تو عید سے ایک دن پہلے کر لیا، جب بات کر لی، باتوں کی بھی اہمیت نہیں رہی۔ اب وہ چیزیں اہمیت ہے اس سینس پہ، لیکن پھر بھی اب گھنٹوں کے حساب سے سوری بہن بھائیوں سے آپ بات کر لیتے ہو۔ اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کی پکایا ہے تے کی کھانا کھادا ہے تے کی روٹی پکی ہے، یہ ساری باتیں اب جو ہے نا وہ چلتی ہیں۔ اب پہلے تو بس یہ ہوتا تھا کہ وہ خط لکھا جاتا تھا، اسی میں جو باتیں خاص خاص ہوتی تھیں وہ لکھ دی جاتی تھیں، تو وہ زمانے جو ہیں واقعی نایاب ہوئے
کہ اب تو میں نے کبھی عید کارڈ دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہم نے خود بھی نہیں بھیجا، نہ ہمیں کوئی بھیجتا ہے، صرف فون ہی ہے، ہر چیز میں فون استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، جو خط لوگ لکھتے تھے، جو عید کارڈ بھیجتے تھے، ایک دوسرے کا حال احوال لیتے تھے، وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اتنے کم ایک پیج ہوتا تھا، اس پہ لکھا جاتا تھا، اگر دوسرا صفحہ اسی کے پیچھے پلٹ کے لکھا جاتا تھا تو وہ کہتے خط لمبا ہو گیا ہے، تو بعض بات 2 صفحے کا بھی ہو جاتا تھا، اتنی باتیں لکھنی پڑتی تھیں، یہ ہو گیا، فلاں بچہ بیمار ہے، فلاں یہ ہے، وہ پوری تفصیل لکھی جاتی تھی۔ تو یہ میں نے سوچا کہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ وہ دور بھی تھا، اور آج دیکھیں آج کے بچوں کو بالکل، جنہوں نے یہ دور دیکھا ہی نہیں ہے یہ والا، تو وہ کیسے یقین کریں گے؟ وہ پھر ہمیں یہی کہتے ہیں کہ وہ جی تسی کیڑیاں گلاں کردے پے ہو ایسے کیڑے زمانے سن، تسی کیڑے زمانے دیاں گلاں کر رہے ہو؟ بھائی ہم نے وہ زمانے دیکھے ہیں، ہم انہی زمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو بڑا نایاب دور تھا، وہ خط آتا تھا اور خط پڑھا جاتا تھا، خط کو دھیان سے رکھا جاتا تھا، اور ہمارے گھر میں تو یہ تھا کہ ہمارے ابو نے تو خطوں کی بھی فائلیں بنائی ہوتی تھی، وہ ریکارڈ کے لیے رکھا جاتا ہے، کوئی پرانی گل جواب دینا پی جاتا ہے کچھ ہے۔ میرے ابو کی تو یہ عادت تھی، اب یقین مانے کہ وہ فائلیں بنی ہوتی تھی خطوں کی بھی، کہ تایا ابو دا خط ہے تایا ابو والی فائل سے لگے گا، پھپھو دا خط ہے تو پھپھو والی، انہوں نے ایسے کاغذ کی فائلیں تھی اس میں لگا کے رکھتے تھے کہ بھئی خط سنبھال کے رکھو۔ اور اب دیکھیں اب تو کوئی ہے ہی نہیں، خط ہے ہی نہیں، آتا بھی ہے کوئی خط تو خط لکھتا ہی نہیں، کوئی بھی کاغذ ہوتا ہے ایسے پھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ان خطوں کو اتنا سنبھال کے رکھا جاتا تھا۔ ہمارے ایک وہ کالا وڈا جا ایک ٹرنک ہوندا سی ہمارے ابو کا، وہ ٹرنک، اس میں پھر جو ہے نا بڑی قیمتی چیز کی طرح وہ خط کو سنبھالا جاتا تھا، خاص کر اسپیشلی میرے تایا ابو جو لکھتے تھے خط، تو میرے ابو بڑے ان کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ میرے ابو کی ڈیتھ کے بعد جو ان کی پھر ان کے نکلے اتنے خط نکلے، انہوں نے جو سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، وہ بہت سنبھالتے تھے خطوں کو۔ وہ کہتے تھے یہ جو بات لکھی ہے، کوئی بات پیچھے لکھنی یاد پڑ جاتی ہے، کچھ پیچھے وہ کرنا پڑ جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، اس لیے خط ہونا چاہیے آپ کے پاس، تو وہ پھر سنبھال کے رکھتے تھے۔ لیکن وہ زمانے نایاب ہوئے، اب تو خط کا سسٹم ہی ختم ہے۔ معذرت چاہتی ہوں، وہ تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے مجھے کھانسی کا، تو اس لیے بیچ میں بار بار یہ آپ کو ہونا پڑ رہا ہے۔ تو اب میں اپنی بات یہی نایاب زمانے ختم کرتی ہوں، ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سوری، اللہ حافظ۔